الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم افعال کے حوالے سے کچھ اور بات کریں گے۔ فعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے مختلف انداز سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے ہیں، باب سمع، نصر، ضرب، کرما، حسبہ، فتح۔ تو یہ 6 ابواب ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، بار بار ان کو سنتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں۔ آج بھی اس کا ایک تھوڑا سا اعادہ کر لیں گے۔ ثلاثی مجرد مراد یہ کہ 3 حرفی جس کے ہوں حروف اصلیہ، یعنی روٹ لیٹرز جس کے صرف 3 ہوں۔ وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ تھرڈ پرسن سنگولر یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ دیکھتے ہیں، ہوا والا فرسٹ ون، پہلا جو ہوتا ہے کہ ضرب، عبد، سمع، فتح، اس لیے کہ اس میں کوئی اضافی حرف نہیں ہوتا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 3 حرفی ہے یا 3 سے زیادہ کا ہے۔ تو مجرد کا مطلب یہی کہ جس میں کچھ اور نہ ہو، صرف وہ 3 حروف ہی ہو۔ باقی جو اضافی حروف آ جاتے ہیں جیسے عبد، عبدام، یہ الف آئے، یہ تثنیہ کا ہے، یہ اصلی حروف نہیں ہے۔ حروف اصلی صرف 3 وہی ہیں جو واحد مذکر غائب میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ثلاثی میں مزید فی بھی ہوتے ہیں، یعنی اصل تو 3 ہی ہے لیکن اضافی کچھ حروف اور اس میں آ گئے ہیں۔ اس میں بعض حمزہ کے ساتھ ہوتے ہیں، حمزۃ الوصل جسے کہتے ہیں، بعض حمزۃ الوصل کے خلاف کے علاوہ ہوتے ہیں۔ حمزۃ الوصل وہ حمزہ جو جوڑنے کے لیے لایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس حمزۃ الوصل کو درجے عبارت میں گرا دیتے ہیں۔ جب پیچھے والے سے ملا کے پڑھنا ہو تو اس کو نہیں پڑھا جاتا، گرا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حمزہ قطعی بھی ہوتا ہے جو دائمی طور پر رہتا ہے، اس کو نہیں ہٹایا جاتا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک تقسیم ہے کہ اس کے حمزۃ الوصل والے جو ثلاثی مزید فی کے ہیں ابواب وہ 9 ہیں، بعض نے زیادہ بھی 14 کے قریب گنوائے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے کہ وہ کس طرح لے کر چلتے ہیں۔ اصل میں سب یہ سوچتے ہیں کہ یہ کسی باب میں خالی 1 یا 2 مثالیں ہیں تو ان کو الگ سے شمار کیا جائے کہ نہ شروع کیا جائے، ایک ساتھ ہی ملا دیا جائے۔ بعض جو ہے مختلف انداز سے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا۔ وہ بہت کم ہوتے ہیں، ایسے ابواب بڑے تھوڑے ہیں۔ بلکہ ہماری کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں عربک ٹیوٹر، عربی کا معلم، اس کے تو اندر انہوں نے صرف کل 10 ابواب کی بات کی، 6 ثلاثی مجرد کے اور 10 اس کے علاوہ۔ تو ہم بھی کوشش کر کے ان 10 کو ہی پہلے پڑھیں گے، لیکن ایک خاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ اس سے زیادہ بھی ہے، لیکن ذرا اتنے زیادہ کامن نہیں ہے، ریئر ہے، اس لیے ان کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا۔ اسی طرح رباعی ہوں گے۔ رباعی میں کیا ہے کہ وہ 4 حرفی ہیں۔ واحد مذکر غائب کا جب ہم صیغہ دیکھیں گے تو وہ 4 حرفی ہوگا، جیسے دحرج، بعثر، اس طرح سے۔ تو وہ 4 حرفی ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس کے مزید فی میں بھی حمزۃ الوصل کے ساتھ اور بلا حمزۃ الوصل کے بھی آتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم ثلاثی مزید کا بھی ایک دیکھ لیں گے۔ تو دوبارہ یہ آپ کو اس کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آپ پڑھ چکے ہیں۔ مزید فی کے حمزۃ الوصل کے بغیر جو ہے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کے یہ 6 ابواب آپ بارہا دیکھ چکے ہیں۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب يضرب ضربا فهو مضروب، الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب، الظرف منه مضرب والآلة منه مضراب ومضرب، اس طرح سے آتا ہے نا۔ اسی طرح نصر ینصر نصرا پورا ایسے چلے گا۔ سمع یسمع سمعا فهو سامع، وسمع يسمع سمعا فهو مسموع، اس طرح سے۔ اسی طرح فتح یفتح اور کرم یکرم اور حسب یحسب، یہ 6 ابواب ہیں۔ ثلاثی مزید فی، ٹرائی لٹرل ثلاثی، 3 حرفی، اوگمنٹڈ یعنی اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، مزید فی اضافی ہے، ایڈیشنل لیٹرز ہیں اس میں۔ پہلا باب اس کا پڑھیں گے افعال۔
یہ باب افعال ہے، افعال اس وزن پہ آتا ہے یہ. اس میں جو حمزہ آ رہا ہے شروع میں، آپ کو معلوم ہے حمزہ کسے کہتے ہیں؟ الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے. اگر خالی الف ہو، جیسے عین کے بعد جو آ رہا ہے یہ الف، عین الف زبر آ، یہ الف ہے، اس پہ کچھ نہیں تو الف ہے. اگر اس پر الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، لکھا الف کی طرح ہی جاتا ہے، لیکن اب یہ یہ حمزہ کی ساؤنڈ آتی ہے اس میں. ورنہ آ، اف آ، دیکھیں اس میں کوئی آپ جھٹکا والا حمزہ نہیں بول رہے، وہ حلق سے نکلتا ہے. تو یہ اف آل، دیکھیں اس کو آپ واؤلز کے لیے جو اے ای آئی او یو کے جو ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ. تو بہرحال یہ حمزہ ہے افعال. اس میں حمزہ قطعی ہے، اس باب میں حمزہ قطعی ہے. حمزہ قطعی کا مطلب یہ کہ یہ آپ بیچ میں جب پڑھیں گے تو اس کو گرائیں گے نہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ پڑھنا پڑے گا. مثلا اگر آپ یوں پڑھیں فلما اسلم وتلہ للجبین، اور اس کے مقابلے میں یہ پڑھیں قال رب انصرنی، دیکھیے آپ نے کیا کیا، اصل میں تھا قال ربی انصرنی انصرنی انصرنی، میری مدد فرمائیے. نصر ینصر، صوت پر ضمہ ہے تو حمزۃ الوصل لگا کے اس پر بھی ضمہ لگا دیتے انصر، امر آتا ہے انصر. تو ہونا چاہیے تھا قال رب انصرنی، لیکن آپ انصرنی نہیں کہتے، وہ حمزۃ الوصل بیچ میں جو ہے وہ گرا دیتے ہیں اور ڈائریکٹ پیچھے والے حرف سے اس کو ملاتے ہیں رب انصرنی، ہے نا. یا فلما اسلم ہے فلما استیئسوا، دیکھیے فلما کو ڈائریکٹ سین سے ملا دیا وہاں پر، فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا، تو وہاں پر دیکھیے ڈائریکٹ ملا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ حمزۃ الوصل ہے. اور یہ حمزۃ القطعی ہے. حمزۃ القطعی جو ہے، حمزہ قطعی جو ہوتا ہے اس کو نہیں گراتے، اس کو اس میم کے ساتھ نہیں ملا سکتے، میم اور سین کو ڈائریکٹ نہیں ملائیں گے. فلم مسلم نہیں بول سکتے، فلم مسلم نہیں بولیں گے، فلم ما اسلم، اس میں مد بھی آ جاتا ہے عموماً حمزہ کی وجہ سے. فلم ما اسلم وتلہ للجبین، تو جب اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، ٹھیک ہے. اور اس یعنی یہاں پہ یہ کہ ان کو جھکا دیا کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وتلہ، اور ان کو جبین کے بلد گویا پچھاڑ دیا، لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے جو اللہ کا حکم آیا تھا. اور نیچے والی آیت جو قال ربی انصرنی، ملا کے قال رب انصرنی، اے ہمارے رب، انہوں نے کہا اے میرے رب، انصرنی میری مدد فرمائیے. نوح علیہ السلام نے مثلا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں میری مدد کیجیے. تو یہاں پر گرا دیں گے حمزۃ الوصل، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. اوپر والا حمزۃ قطعی ہے جس کو نہیں گرائیں گے بلکہ پڑھیں گے. اس کا مضارع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے، اکرم یکرم، اسلم یسلم، افعل یفعل، اس طرح سے آتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس کا مضارع میں جو علامت مضارع ہے وہ کون سی 4 علامت مضارع آپ نے پڑھی ہے؟ حمزہ، تا، یا، نون. اس کو نعتی یاد کر لیجئے، نون الف، یعنی وہ اصل میں حمزہ نعتی، نون حمزہ تا یا، نون حمزہ تا یا. تو آپ پڑھتے نا یعبدو، یا آ گیا، تعبدو تا آ گیا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نون آ گیا، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. تو دیکھیے یہ الف تا یا نون، اتین یاد کر لیجئے یا نعتی، جس طرح سے بھی یاد کریں. تو اس کا مضارع جب آتا ہے، ان مضارع کی علامتوں پر الف تا یا نون پر ضمہ آتا ہے، پیش آتا ہے اس باب میں. اب وہ کیسے بنے گا؟ اس کی ایک مثال ہم پڑھ رہے ہیں افعال کی باب میں، اسی وزن پہ آپ پڑھیے، کیا ہے؟ اسلام. دیکھیے اسلام اصل میں 3 حرفی جو اس کے اصلی ہیں وہ کون کون سے 3 حروف کون سے ہیں؟ سین، لام، میم. سلمہ، سلمہ سلامت رہنا، ہونا، سالم ہو جانا، صحیح ہے. اور یہ ہے اسلمہ، اسلمہ مطلب یہ کہ سرنڈر کر دینا، اسلام قبول کر لینا، اپنے نفس کو گویا محفوظ کر لینا اسلام لا کے اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے.
اسلم. تو گردان اس کی کیسے ہوتی ہے؟ اسلم یسلم اسلامن. اسلم یہ پہلے والا جو کالم ہے، اسلم یسلم یہ مضارع ہے، اسلام یہ اس کا مصدر ہے. تو اگر اس کو نیچے اس کی صرف کبیر پڑھیں گے، یعنی اس کو نیچے لے جائیں گے، جیسے عبدا عبدا عبدو عبدت تھا، یہاں پر بھی ویسے ہی ہوگا. اسلم اسلما اسلمو اسلمت، اسلمتا اسلمنا، اسلمتا اسلمتما اسلمتم، اسلمتی اسلمتما اسلمتن، اسلمت اسلمنا. میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا. ہم دونوں ان دونوں نے جھکا. اسلمنا کا مطلب ہو کہ ہم نے جھکا دیا. اسلمت میں نے جھکا دیا، اور اسلمہ اس ایک مرد نے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا. اسلمہ ان دونوں نے، اسلمو ان سب مردوں نے، اسلمت اس ایک عورت نے، اسلمتا ان سب دو عورتوں نے، اسلمنا ان سب عورتوں نے، اسلمتا تو ایک مرد تو نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اسلمتما تم دونوں مردوں نے، اسلمتم تم سب مردوں نے، اسلمتی تم ایک عورت نے، اسلمتما تم دو عورتوں نے، اسلمتن تم سب عورتوں نے، اسلمتو میں نے، اسلمتنا ہم نے، ہم سب نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، سرنڈر کر دیا. گویا اسلام اسی سے بنا ہے، اسی لیے اس کا مصدر اسلام آ رہا ہے. فاعل اس کا کیا ہوگا؟ مسلم، اسی کا تسنیہ مسلمانی اور جمع مسلمون، اور مؤنث مسلمتن، اور دو ہو تو مسلمتانی تسنیہ کا صیغہ، اور جمع مسلماتن. وہ مذکر مؤنث کا فرق ہوگا، تسنیہ کا واحد کا فرق ہوگا جمع کا، لیکن پہلے دوسرے متکلم غائب ان کا فرق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسلم مسلم ہی رہے گا، بھلے وہ فرسٹ پرسن ہو یا تھرڈ پرسن ہو یا سیکنڈ پرسن ہو. اس لیے وہ باقی وہ 6 ہی صیغے بنتے ہیں اس کے. جیسے آپ نے اس میں فاعل میں پڑھے 6 ہی صیغے، اس میں مفعول میں بھی 6 ہی صیغے، اس لیے کہ یہاں فرسٹ اور سیکنڈ پرسن سے فرق نہیں پڑتا. پھر آ جائیے ماضی مجہول، اسلمہ سے اسلمہ، اکرمہ سے اکرمہ، افعلہ سے افعلہ. یہ اس کا وزن بنے گا ہمیشہ، اسلمہ اسلمہ. اور اسی کو آگے لے کے چلے گے، اسلما اسلمو اسلمت اسلمتا اسلمنا اسلمتا اسلمتما اسلمتم اسلمتی اسلمتما اسلمتن اسلمتو اسلمنا. اسی طرح مضارع اس کا اسلمہ سے یسلمو، مضارع کی علامت پر پیش آئے گا اور ما قبل آخر پر زیر آئے گا معروف میں، اور ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلے والے پر زبر اگر لگائیں تو یہ مجہول بن جائے گا. تو اسلمہ یسلمو یسلیمو یفعلو یفعلان یسلمان یسلمون تسلم تسلمان یسلمن تسلم تسلمان تسلمون تسلمین تسلمان تسلمن اسلمو نسلمو. مضارع کا مطلب حال اور استقبال کی باتیں، مستقبل کی باتیں. ہم ایسا کرتے ہیں یا کریں گے، وہ قبول کرتا ہے، سرنڈر کرتا ہے، مان جاتا ہے یا نہیں، وہ جھک جاتا ہے یا نہیں، وہ قبول کرتا ہے اسلام یا نہیں. اور مجہول ہو تو یسلمو، صحیح ہے، اسلمہ اس کو قبول کیا گیا، اس کو سرنڈر اس کے آگے کیا گیا، مجہول ہو جائے گا. مسلم جس چیز کو قبول کر لیا گیا ہو، مسلم وہ جس نے اسلام قبول کیا، مسلم وہ جس چیز کو اسلام کے طور پر قبول کیا گیا، جس چیز کے آگے سرنڈر ہوئے ہوں، جس چیز کو جھک کے آگے جھک گئے ہوں. جھکنے والا اور جس کے لیے جھکا جائے اس کے لیے مسلم. اور امر کا ہوگا چاہیے کہ وہ جھکے، لیسلم لا یسلم، آخر میں جزم لگا کے امر اور نہیں دونوں بناتے ہیں، کیونکہ یہ جزمی ہوتے ہیں، ہے نا، آپ پڑھ چکے ہیں. ان ولم لما لام امر لائے نہیں، یہ سب جو ہیں جزم دینے والے ہیں. وہ گردان اسی طریقے سے چلے گی، جہاں جزم دینے میں تسنیہ آئے گا تو وہاں نون گرا دیں گے، جمع آئے گا تو نون گرا دیں گے، واحد مؤنث آئے گا تو نون گرا دیں گے. جمع مؤنث میں نون نہیں گراتے، اس لیے کہ وہ جمع مؤنث نون اس میں اعرابی نہیں ہوتا، بلکہ نون اس کا نون نسوہ ہوتا ہے، اصلی نون ہوتا ہے، اس کو نہیں گرایا جاتا. اور متکلم میں آپ جانتے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن میں مؤنث اور مذکر کا کوئی فرق نہیں ہوتا. اسلمو مذکر بھی اپنے آپ کو اسلمو کہے گا، مؤنث بھی اپنے آپ کو اسلمو یا اسلمو کہے گا اگر مجہول بنانا ہو. تو اسلمو اسلمو یا اسلمو.
صحیح ہے. اسلم اسلم مجہول میں اسلم ما قبل آخر زبر آتا ہے, اور معروف میں یعنی ایکٹیو وائس میں اسلم اکسلم یسلم اسلم. اور جہاں تسنیہ نہیں ہوتا واحد میں, یہ فرسٹ پرسن میں تسنیہ بھی نہیں آتا, اس کے لیے بھی نسلم ہی استعمال کریں گے, تسنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی, اور مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہوگا. صحیح ہے, تو اس کو یاد کر لیجیے گردان, یہ تو آسان ہے. اسلم یسلم یاد کرنا تو آسان ہے, بس خالی اسلم اسی کو پورے اسی اسکیل پہ گرا دیجیے, چلا دیجیے. جیسے آپ عبدہ میں گراتے عبدہ عبدہ عبدو عبدت عبدتا, وہی اسلم اسلما اسلمو اسلمت اسلمتا, بس خالی 4 حرفی ہو جائے گا, تھوڑا لمبا ہو جائے گا بولنے میں, لیکن مشکل نہیں ہے, وہی پورا پیٹرن رہے گا, اسی طریقے سے چلے گی بات. اور مضارع میں یسلم یفعل کے وزن پر. اس کو اکرما سے بھی بنا لیجیے, اکرما یکرم اکرامن فہو مکرم, و اکرم یکرم اکرامن فہو مکرم, الامر منہ اکرم لتکرم. یہ ایک طریقہ ہے کرنے کا ذرا گردان, لیکن اس سے پریشان مت ہوئی, آپ کو اس طرح یاد کرنا ضروری نہیں ہے, خالی جن لوگوں نے کچھ پہلے پڑھا ہوا ہے ان کو یہ اس طریقے سے یاد کرا دیتے ہیں. مجہول کا صیغہ بھی آ جائے, پھر لم کے ساتھ بھی آ جائے, لا کے ساتھ آ جائے, لن کے ساتھ آ جائے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ سب پکا ہو جائے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے مضارع پر جو ہم پڑھ رہے ہیں یکرمو, اصل میں یہ کیا تھا؟ یہ یکرمو اصل میں یکرمو نہیں تھا, یو اکرمو تھے. اکرما یو اکرمو, اسلما یو اسلمو, افعلا یو افعلو. تو اصل میں یہ تھا یو افعلو, کیونکہ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ماضی کے اندر, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے, جنہوں نے غور کیا ان کے ذہن میں آئے گا یہ خیال, اکرما میں 4 حرفی ہیں یا اسلما میں 4 حرفی ہیں. اسلما یا افعلا, یہ باب افعال جو ہے ماضی میں 4 حرفی ہیں. مضارع میں آپ نے کیا کیا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حمزہ قطعی ہے, یہ تو دائمی حمزہ ہے جو ہٹنا نہیں چاہیے, گرنا نہیں چاہیے, تو وہ یہاں کیسے گر گیا یکرمو میں؟ دوبارہ دیکھیے یہ کیا ہے آپ کے پاس, اسلم یسلمو, یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ حمزہ کہاں گیا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اصلی ہے, جس کو گراتے نہیں درجے عبارت میں, اس کو مضارع میں کیسے گرا دیا آپ نے؟ جب یہ روٹ لیٹر میں مزید فی کا باب کا تھا تو آپ نے اس کو کہاں سے گرا دیا؟ تو بات یہ ہے کہ اصل میں نہیں گرانا تھا, اور وہ ہے موجود. اصل میں تھا ایسے, یو اکرم اکرما یو اکرم اکرامن, اسلم یو اسلم اسلامن, افعل یو افعل افعالا. تو اصل تو یہی تھا, لیکن جب آپ یو اکرمو سے پڑھیں گے پوری گردان تو یو اکرمو یو اکرمان یو اکرمونا, تو اکرمو تو اکرمان یو اکرمنا, تو اکرمو تو اکرمان تو اکرمونا, یہاں تک تو چل جائے گا. تو اکرمینا تو اکرمانی تو اکرمنا, یہاں تک بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب واحد متکلم کا صیغہ آتا ہے, یعنی میں کروں گا یا میں کرتا ہوں, اکرام یا اسلام یا افعال, جو بھی باب لانا چاہے, جو بھی ورب لانا چاہے فعل, تو وہاں کیا ہوگا؟ او اکرمو. تو اب کیا ہوا؟ یہ بنے گا او اکرمو, پہلا پرسن, فرسٹ پرسن کے لیے کیا بنے گا؟ او اکرمو. تو دیکھیں 2 حمزہ ایک ساتھ آ گئے, ایک تو او آیا علامت مضارع والا, مضارع میں متکلم کے لیے حمزہ لگاتے نا, تو او اکرمو یہ آ گیا ایک, اور دوسرا حمزہ اصلی ہے, تو یہ اس سے ذرا سی گڑبڑ پیدا ہو جائے گی, 2 حمزہ ساتھ ہو. پھر اگر آپ اس پہ سوال بھی ڈالنا چاہیں, کیا میں, پہلے یہ تو یہ ہے کہ میں اس کا اکرام کرتا ہوں یا کروں گا, آپ اس کو سوال بنا دی او اکرمو, تو 3 حمزہ آ گئے. کیا میں اس کا اکرام کروں؟ تو عجیب بات ہوگی نا. تو 3 حمزہ ایک ساتھ آنا اچھا نہیں لگتا, بہت زیادہ آڈ لگتا ہے, 2 ہی پسند نہیں کرتے عرب. تو چونکہ اس کا امکان ہے, اور یہ تو رہے گا, جب آپ متکلم کا صیغہ بولیں گے تو او اکرمو بولیں گے, تو اس کو حذف کرنے کے لیے انہوں نے پلان یہ بنایا کہ نہیں, مناسب نہیں کہ اتنے سارے حمزہ ہوں, 2 حمزہ ان کے لیے بہت زیادہ ہے. حمزہ ویسے بھی ضعیف لیٹر ہے, تو جس طرح حروف علت ہوتے ہیں الف واو اور یا, اسی طرح حمزہ بھی, ان کا اس کو گرا دیا جائے. تو انہوں نے یہ جو دوسرا والا حمزہ ہے پہلے کے مقابلے میں, علامت مضارع کو تو رکھنا مجبوری تھی, اس کو رکھا, اور اصلی حمزہ جو تھا اس کو گرا دیا. تو یہ اکرما کے بعد اکرمو ہو گیا, ہونا تو چاہیے تھا او اکرمو, جیسے یو اکرمو تو اکرمان, ایسے ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے او اکرمو میں جب یہ گرایا, کیونکہ 2 حمزہ ساتھ آ رہے تھے, تو پھر اس کی رعایت کرتے ہوئے سب میں سے وہ حمزہ گرا دیا, 14 کی 14 صیغوں سے ہی گرا دیا.
تو اکریمو کی جگہ اکریمو کیا تھا، باقیوں سے بھی یو اکریمو کی جگہ یکریمو کر دیا، یکرمانی یکرمون، تو ہر جگہ ایسا کیا ہے اصل میں. تو باب افعال میں اصل کیا تھا؟ افعل یفعل، اکرم یکرم، ادخل یدخل، احسن یحسن. لیکن اس سب میں سے پھر ہم کو اصلی جو حمزہ تھا اس کو گرا کر بس دوبارہ 4 حرفی کر دیا. اس سے ذرا سا جو متکلم کے صیغے میں 2 حمزہ ساتھ آ رہے تھے اس سے جان چھوٹ گئی، بولنے میں مشقت کم ہو گئی اور آسان ہو گیا یہ. ورنہ او اسلم ہوتا تو حمزہ جب گرا دیا پہلا والا، یعنی جو بیچ میں حمزہ تو قطعی ہے اصلی حمزہ، اس کو گرایا تو اسلم رہ گیا. ٹھیک ہے، اکرم، ادخل. ٹھیک ہے، تو حمزہ ٹوگیدر بھاری تھے، انہوں نے ایک کو گرا دیا یعنی پہلا والا، تو دوسرا والا رہ گیا. تو اکرم یکرم، یو اکرم سے یکرم رہ گیا، او اکرم سے اکرم رہ گیا، تو اکرم سے تکرم رہ گیا. سب کو ایسا ہارمنی کرنے کے لیے، سب کو جیسا کرنے کے لیے سب میں ہی سے وہ حمزہ گرا دیا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کی گردان میں زیادہ پریشان نہ ہو کہ حمزۃ الوصل کہاں چلا گیا، حمزۃ القطعی سوری کہاں چلا گیا. آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ لازم ہوتے ہیں اور متعدی ہوتے ہیں. لازم اور متعدی کیا ہوتے ہیں؟ متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک مفعول بھی چاہیے جس پہ آپ کام کریں. وہ فعل بغیر مفعول کے پایا نہیں جا سکتا. کھانا ہو، جس چیز کو کھائیں گے کھانے والا ایک شخص ہونا چاہیے جو فاعل ہے، اور جس چیز کو کھایا جائے گا وہ مفعول ہے، ورنہ کھانے کا یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. منہ میں کچھ ہے نہیں، کیا کھا رہے؟ کچھ کھا ہی نہیں سکتے. کچھ ہوگا جس کو کھایا جاتا ہے تب کہا جائے گا کہ بھی کھانے کا کام ہوا. تو اس میں ضروری ہے اس کام کے ہونے کے لیے کہ اس میں مفعول ہو جس پر کام کیا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں متعدی یعنی ٹرانزٹیو. اور اس کے مقابلے میں انٹرانزٹیو ہوتا ہے جو لازم کہتے ہیں اس کو. لازم کا مطلب یہ کہ ایک کام کرنے والا اپنے کام کے ساتھ چمٹ گیا، اس کو کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے جس پر یہ کام کرے. جیسے وہ آیا، اس کے آنے کے لیے اس کو اپنی ذات چاہیے، باہر کی کوئی چیز نہیں چاہیے. وہ بیٹھا، کھڑا ہوا، کھانا کھایا. اب اس نے کھانا کھایا. اردو میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اردو میں اگر آپ نے لگا دیں ماضی میں، ماضی کے جملے میں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ متعدی ہے. اور نے نہ لگا ہو تو سمجھ جائے کہ یہ لازم ہے. تو دیکھیے، وہ اٹھا، لیکن کھایا تو کیا بولیں گے؟ وہ کھایا تو نہیں بولتے، کہتے اس نے کھایا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ متعدی ہے. تو اب یہ اس لیے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ باب افعال جو ہے نا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ چیزیں جو لازم ہو ثلاثی مجرد میں، یہ ان کو متعدی بنا دیتا ہے. اور جو چیزیں پہلے سے متعدی ہو ان کو یہ ڈبل متعدی بنا دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں متعدی بدو مفعول. جو 2 کی طرف ان کو 3 کر دیتا ہے. تو اس کا کام بڑا زبردست ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی مفعول کی ضرورت نہیں تھی آپ کے کام میں، ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے کہ آپ کو ایک مفعول کی ضرورت پڑ جائے اگر پہلے کسی کی نہیں تھی. یعنی اگر آپ پہلے لازم تھے اب ہم آپ کو متعدی بنا دیں گے. تو اس باب کا کام ہے لازم کو متعدی بنا دینا، اور جو پہلے سے متعدی ہو اس کو ڈبل متعدی بنا دینا. یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے، ڈبل اس کو بنا دیتا ہے. اب اس کی مثال سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اس کو دیکھ لیجئے. دیکھیے پہلے لازم والے دیکھ لیجیے. متعدی والے جو ایک مفعول والے وہ آئندہ دفعہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی آپ کو اس کا دور بار بار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ذرا نئی بات ہے اور تھوڑی مشکل بات ہے. جلسہ جمیل، فعل ہے نا جلسہ، وہ ایک مرد. جمیل بیٹھا، ترجمہ کیا ہوگا؟ جمیل بیٹھا. اس کو آپ اگر باب افعال میں لے جائیں گے تو جلسہ کیا بن جائے گا؟ افعلہ کے وزن پہ اجلسہ بن جائے گا. اجلسہ یجلس اجلاسن یا اجلاسن جیسے بولنا چاہیں. اجلسہ تو بٹھانا، جلسہ کا مطلب خود بیٹھا، تو بیٹھ گیا. جمیل بیٹھا، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں اس کام کو کرنے کے لیے. لیکن کسی کو بٹھانا ہو تو اس کے لیے کوئی اور شخص ہونا چاہیے، کوئی چیز ہونی چاہیے جس کو وہ بٹھائے. تو اجلس جمیل والدہ، جمیل نے اپنے والد کو بٹھایا. مفعول ہونے کی وجہ سے والدہ زبر آیا اس پر، اور ہو مضاف مضاف الیہ ہے.
اسم کے بعد اگر ضمیر آتی ہے ہوا ہما ہم میں سے کوئی بھی تو وہ اس کا مفعول بنتا ہے. تو اس لیے جمیل نے بٹھایا اپنے والد کو. یہ والدہ نہیں ہے اردو کا، اس کو والدہ مت سمجھ لیجیے گا. اوکے لکھتے ایسے ہی ہے لیکن وہ والدہ وہ الگ ہے. وہ اصل میں گول تا کو ہا بنا دیتے ہیں اردو میں. تو والدہ وہ الگ ہے والدہ، لیکن یہ اصل میں ہے والدہ. جمیل نے اپنے والد صاحب کو بٹھایا. اجلسہ، اب کام کرنے والا جمیل ہے لیکن کس پر کام کر رہا ہے؟ اپنے والد پر. اسی لیے اس کا ترجمہ کریں گے نے. جمیل نے بٹھایا اپنے والد کو. تو اب یہ متعدی ہو گیا. اور پہلے تھا وہ خود بیٹھا، جمیل بیٹھا. تو جمیل بیٹھا اس میں نے بھی نہیں لگانا پڑا، اور اس کے اندر کسی کام کرنے یعنی کام کرنے والے کو کسی اور ذات کی ضرورت نہیں ہے کہ جس پر وہ کام کرے. بیٹھنے میں خود ہی بیٹھ جائے گا، خود ہی کھڑا ہو جائے گا. اسی طرح ذہبت خالدہ، خالدہ گئی، خالدہ چلی گئی، لیکن خالدہ لے گئی. تو کیسے کہیں گے؟ اذهبت خالدۃ ولدا. خالدہ لے گئی ایک بچے کو، یعنی اپنے بچے کو لے گئی کہہ لیجیے. ولدہا کر سکتے ہیں، مضاف مضاف الیہ بھی بنا سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو لے گئی. اذهبت دیکھیے اذهبا کر دیا اس کو. اذهبا سے اذهبا، ذهبا سے اذهبا، اور مؤنث کا صیغہ ہے تو ذهبت سے اذهبت. اس سے معنی بدل گئے. وہ جو فاعل اور فعل کے ساتھ جملہ مکمل ہو رہا تھا لازم میں، اب اس کو فعل فاعل مفعول تینوں کی ضرورت ہے تب جملہ مکمل ہوگا. اس کو کہتے ہیں متعدی ہو گیا. تو لازم کو متعدی بنانا یہ باب افعال کا کام ہے. آپ اس اسکیل میں لا کے، اس باب میں لا کے اس لازم کو متعدی بنا سکتے ہیں. پہلے تھا کہ وہ گیا یا آیا، اب یہ ہے کہ وہ لے گیا یا لے آیا. اس طرح سے جاء ولدان، دو لڑکے آئے. اس کو آپ اجاء کر دیجیے. قرآن میں اجاء المخاض مریم. مخاض کہتے ہیں درد ذہ، لیبر. بچہ جننے کے وقت وہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ مخاض ہے، بچہ جننے کا وقت جو ہوتا ہے. تو اس لیبر نے کیا کیا؟ وہ لے آیا مریم کو. کہاں؟ الی جذع النخلہ، ایک کھجور کے درخت کے تنے کے پاس. اس کی جڑ میں لے گیا کہ وہاں جا کے وہ ایک بڑے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھ جائیں جہاں کوئی اور آس پاس نہ ہو، پردہ کر کے وہ اطمینان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن لے. تو وہ درد ان کو وہاں لے گا. مخاض یعنی وہ درد ذہ اس کو کہتے ہیں، لیبر پین. وہ لے گیا مریم علیہ السلام کو. کہاں؟ وہ آگے ہے قرآن میں فلما اجاء المخاض الى جذع النخلہ. صحیح ہے. قامت امرأتان، دو عورتیں کھڑی ہوئی. تو آپ اب کہیں گے قامت امرأتان سے اقامت، کھڑا کیا. قامت تو خود کھڑی ہوئی دونوں عورتیں. اب یہاں ہے اقامت، واو ہٹا دیجیے، ضرورت نہیں تھی واو کی. اقامت امرأتان، دو عورتوں نے کھڑا کیا. نماز اصل میں چونکہ عورتیں اقامت نہیں کہتی، نہ کہنا چاہیے ان کو، تو اس کے لیے ہم کچھ اور لکھ لیتے ہیں. یعنی المریضہ. صحیح ہے. دو عورتوں نے مل کر مریض کو کھڑا کیا. نرس ہوں گی. دو عورتوں نے مریض کو کھڑا کر دیا پکڑ کے. تو دیکھیے پہلے خود کھڑی ہوئی تھی قامت، اور اقامت نے ان کو کیا کیا؟ اقامہ یقیمو سے اقامت، خود کھڑی ہو گئی قامت میں، اور یہاں مریض کو کھڑا کیا تو اقامت، اسی لیے نے ہوگا. دو عورتوں نے کھڑا کیا. اسی طرح اکرام کیا. ہاں کرم المعلمون، پہلے یہ دیکھ لیجیے. معلمون اساتذہ، یعنی اساتذہ معزز ہوئے، مکرم ہوئے، عزت والے ہوئے، یعنی ان کا عزت اکرام کیا گیا، ان کی عزت ہوئی. اور یہاں کیا؟ اکرمت الطلاب والمعلمین، طلبا نے اکرام کیا اساتذہ کا. وہاں تو یہ تھا کہ وہ خود مکرم ہوئے، عزت والے ہوئے، اور یہاں کیا ہے؟ طلبا نے اکرام کیا اساتذہ کا. معلمین ہو گیا کیونکہ یہ منصوب ہوگا مفعول ہونے کی وجہ سے. اونا اینا اینا، وہاں وہ فاعل ہے کہ وہ ہوئے، خود فاعل ہے، خود ہی کام کر رہے ہیں، لازم ہے. یہاں پر متعدی ہے. نزل المطر، بارش برسی. تو دیکھیے بارش برسی، خود ہی برسی. اگر اس کو کہا جائے کہ بارش برسائی تو باب افعال میں لے گا انزل اللہ المطر، اللہ نے بارش برسائی. تو آپ سمجھ رہے کہ وہ چیزیں جو لازم ہوتی ہیں جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس باب میں جا کے متعدی ہو جاتی ہیں.
اور اگر وہ پہلے ہی سے متعدی ہو تو اس باب میں جا کے ڈبل متعدی، یعنی اس میں دو مفعول آ جاتے ہیں، اس کی مثال اگلے ہفتے دیکھیں گے تاکہ زیادہ بھاری نہ ہو جائے. یہ کچھ مثالیں میں نے لکھ دی، دو آپ لکھ لائیے گا. مثلا افعل یفعل افعال، مفعل اس کا اسم فاعل ہے، افعل یفعل افعال دوبارہ کر سکتے ہیں، مفعل ما قبل آخر پر فتحہ آ گیا، اور افعل امر ہے لا تفعل، اور اسی طرح باقی کے آپ بنا لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. مفعل اس کا اسم ظرف ہے. اس باب سے کوئی اس میں آلہ نہیں آتا، آلہ نہیں آتا، اور اسی طرح اس میں تفضیل بھی نہیں آتا. تفضیل کے لیے اشد یا اکثر لگا کے اس کا مصدر استعمال کر لیتے ہیں، جس کا ایک طریقہ آپ پہلے پڑھ چکے، وہی طریقہ یہاں لگائیں گے. اور آلے کے لیے ما بھی کر کے لگا دیتے ہیں مصدر. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس چیز سے یہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کو سر دست چھوڑ دیجیے. اسلم یسلم اسلام یہ ہو گیا. ابلغ یبلغ پہنچانا، اس نے پہنچا دیا، پیغام پہنچا دیا. اب آپ اکرام سے اور اطعام سے، کھلانا، طعیمہ مانے خود کھانا، اور اطعام مانے کسی اور کو کھلانا. ٹھیک ہے، ان دونوں سے آپ بنا کے لائیے. ایک دو مثالیں اس کی قرآن میں دیکھ لیتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، کہیے کہ جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے. دیکھیے انفقتم، تم خرچ کرو گے، اس کا ما کے بعد حمزہ قطعی ہے، ایسا نہیں کریں گے قل من فقت، ما کو ڈائریکٹ نون میں ڈالے، ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ حمزہ قطعی ہے، اس کو پڑھا جائے گا. انفق ينفق، انفاق، انفاق کرنا. واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اخراج یعنی نکالنا. خرج مانے خود نکلنا، وہ نکلا خرج، اور اخراج اس نے نکالا، کسی کو نکالنا. دیکھیے خرجہ لازم تھا کہ خود ہی کام ہو گیا، خود ہی نکلنا ہے، خود ہی فاعل ہے، خود ہی فعل کر رہا ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اخرج یخرجو کا مطلب کسی اور کو نکالنا، تو جس کو نکالا جائے گا اس کے لیے وہ مفعول ہونا ضروری ہے، تو یہ افعال ہو گیا، اخراج اہلہ. ٹھیک ہے، ان کو نکالنا اپنے شہر سے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے. وقیل یا ارض ابلعی، دیکھیے یا ارض ابلعی یہ حمزۃ الوصل ہے، تو اسی لیے اس کا حمزہ گر جائے گا ملانے کی وجہ سے. اور کہا گیا اے زمین یا ارض، تو ابلعی تھا کہ نگل جا سارا پانی، یعنی پانی سب اندر کر لو اپنا، بارش 7 دن تک خوب بہہ لیے تو نگل جاؤ سارا پانی. تو حمزۃ الوصل ہے تو ضاد کے ساتھ ڈائریکٹ با کو ملا دی، یا ارض ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل جاؤ، اندر کر دو، زمین کے اندر چوس کے ختم کر دو، ڈرائی کر دو زمین. ویا سماء، اب یہاں حمزہ کو ڈائریکٹ قاف نہیں ملا سکتے، اس لیے کہ یہ حمزۃ قطعی ہے. ویا سماء اقلعی، اے آسمان رک جا، تھم جا، پانی برسانا روک دے. دیکھیے یہ حمزۃ القطعی ہونے کی وجہ سے باب افعال سے اقلی امر ہے. افعل اسلم، اسلام لیا، اکرم اکرام کر، ابلغ پہنچا دے، تو یہ امر کا صیغہ ہے. یہ مؤنث ہے دونوں کے دونوں، ارض و سما، اس لیے ان کے ساتھ چھوٹی یا لگا کے مؤنث کا صیغہ بنا دیا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ، دیکھیے افسد یفسد، افسدہ مانے فساد کیا، اس نے گندا کیا، خراب کیا، اس نے خرابی پھیلائی، کرپشن پھیلایا. یفسد اس کا مضارع ہے، اکرم یکرم، اسلم یسلم، افسد یفسد، ابلغ یبلغ، ادخل یدخل، وہی ہے انفق ینفق. تو لیفسد تاکہ وہ فساد پھیلائے اس میں، یعنی زمین میں. ویہلک، دیکھیے یہ بھی اسی باب سے، اہلک یہلک، ہلاک کرنا. ہلاکہ مانے خود ہلاک ہو جانا، اہلک مانے کسی اور کو ہلاک کر دینا. ویہلک الحرث والنسل، اور وہ کھیتی اور نسلوں کو ہلاک کریں گے. جب وہ پلٹے تو انہوں نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تھوڑا مشکل ہے لیکن آہستہ آہستہ بیٹھ جائے گا.
جی کتاب الاساسی میں التدریب الثانی عشر 12ویں مشق یہاں چل رہی ہے. آیا, یہ آیا کیسے بنا؟ دو حمزہ ساتھ ملا دیتے ہیں, تو پہلا والا متحرک دوسرا والا ساکن ہے, تو آیا حمزہ اور الف آیا لکھ ایسے دیتے ہیں مد کے ساتھ. آذان کانوں کے لیے, کان کی جمع اذن سے آذان. قرآن دیکھیے دو حمزہ تھے ان کو لمبا کر کے پڑھ دیتے. الآن اس وقت. اقرا پڑھیے. الساعہ گھنٹہ پڑھیے, یعنی گھنٹے کو ریڈ کیجیے, ٹائم کیا ہے وہ پڑھیے سمجھیے. کم الساعۃ الآن یا بکر, اے بکر اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے, اس وقت کیا ٹائم ہے. الساعۃ الآن السادسہ, اس وقت ٹائم 6 بج رہا ہے. السادسہ. کبھی الساعۃ الآن یا احمد, اس سے پوچھا تو اس نے بھی یہ بتایا الساعۃ الآن الثانیہ. دوسرا ہے دیکھیے, ایک ہوتا ہے آرڈینل نمبر اور ایک ہوتا ہے کارڈینل نمبر. آرڈینل کا مطلب ہوتا ہے آرڈر میں جو نمبر آتے ہیں, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. اور کارڈینل کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ کو عدد پتا چلے. 3 کہیں گے تو 3 ایک عدد ہے, 4 5 6, لیکن تیسرا چوتھا پانچواں یہ کوئی عدد نہیں ہے, بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کس نمبر پہ ہے, کس لیول پہ ہے, کس درجے میں کہاں ہے وہ. تو اس کو کہتے ہیں آرڈینل نمبر, اور پہلا والا 1 2 3 4 کارڈینل. ٹھیک ہے, تو کارڈینل نمبر اور آرڈینل نمبر. تو یہاں پر آرڈینل نمبر چل رہے ہیں. الساعۃ الآن اس وقت, الثانیہ 2 بج رہے ہیں. کم الساعۃ الآن یا فاطمہ, فاطمہ اس وقت کیا وقت ہے؟ الساعۃ الآن الحادیۃ عشرہ, 2 اور 1 اور 10, 1 اور 10 یعنی 11. اس وقت 11 بج رہے. ہادیہ ایک, واحد سے ہادیہ. احدا مؤنث ہے واحد کا, اور اسی سے ہادیہ. اس وقت 11واں گھنٹہ ہے مراد یہ ہوئی. ان کی گھڑی میں کیا بج رہا ہے؟ الساعۃ الآن الخامسہ, 5واں گھنٹہ ہے. الا ربعا, لیکن ایک ربع اس میں کم ہے, یعنی ایک کوارٹر لیس, ایک کوارٹر لیس ہے. 5 میں ایک کوارٹر کم, یعنی 4:45 ہو رہا ہے. زینب سے پوچھا تو کیا فرمایا؟ الساعۃ الآن الثانیۃ عشرہ, 2 اور 10 یعنی 12 بج رہے. کم الساعۃ الآن یا سعید, سعید کیا وقت ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ الواحدۃ والنصف, 1 اور آدھا یعنی 1:30 بج رہا ہے. سعید نے کیا بتایا؟ السابعۃ والربع, اس وقت 7 اور کوارٹر, ربع کوارٹر, 7 یعنی 7واں گھنٹہ ہے, 7واں گھنٹہ, اور ربع یعنی 15 منٹ اس پر اوپر ہو چکے ہیں. 1 گھنٹے کے کوارٹر کو ربع کہتے ہیں, وہ 15 منٹ ہوگا. ان سے پوچھا تو الساعۃ الآن السادسۃ والثلث, اب اس کے 3 حصے کر لیے, 20 منٹ کے 3 حصے بنائے تو 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ 6واں گھنٹہ ہے اور 20 منٹ ہے. ثلث کا مطلب 20 منٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہاں چھوڑ دیتے. وقت اصل میں آج کل جو ہے نماز کی تھوڑی ترتیب یہاں مغرب میں بہت تیزی سے آگے پیچھے ہوگی, لیکن اس ویکینڈ پہ, یعنی اس نہیں اگلے والے مہینے کا جو آخری ویکینڈ ہے اس میں 3 ہفتے میں, اس وقت گھڑی 1 گھنٹے آگے ہو جائے گی. تو دوبارہ انشاءاللہ نمازوں کی ترتیب پھر وہاں سے صحیح ہو جائے گی. دوبارہ اپنا ٹائم وہی رکھ لیا کریں گے 5:15 5:30. ابھی ذرا ٹائم آگے پیچھے کرنا پڑے گا جیسے جیسے ضرورت ہوگی. مختصر پڑھ لیتے جتنا ہو جائے. قصص النبیین میں ما اسألکم علیہ من اجر, صالح علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر کے پھر یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سوال کرتا, ما اسألکم, میں تم سے سوال نہیں کرتا, علیہ اس پر, من اجر, اجر میں سے کچھ بھی, کوئی معاملہ کوئی بدلہ نہیں چاہتا تم سے. وَيَا اخوانی, اور میرے بھائیوں, اے میرے بھائیوں, لماذا تفرون منی, تم اس سے کیوں بھاگتے ہو؟ تفرون فرار ہوتے ہو, منی مجھ سے. ماذا تخافون, تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ انا لا انقص من مالکم شیئا, میں تمہارے مال میں کچھ کم کرنے والا نہیں ہوں. انا لا اطلب منکم شیئا, میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا. انا انصح لکم, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. ابلغکم رسالات ربی, میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وما اسألکم علیہ من اجر
इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता अजर का, मेरा अजर तो मेरे रब के पास है, ये नहीं है मेरा अजर मगर अल्लाह के पास, रब्बुल आलमीन के पास है। वया इख्वानी लिमाज़ा ला तुतीऊननी व अना लकुम नासिहुन अमीन, ऐ मेरे भाइयों तुम क्यों मेरी इताअत नहीं करते हालांकि मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार नसीहत पेश करने वाला हूँ, नसीहत करने वाला हूँ। वलिमाज़ा तुतीऊन अल्लज़ीना युज़्लिमून अन्नास, और क्यों तुम नहीं इताअत करते उन लोगों की, वलिमाज़ा क्यों तुम इताअत करते हो, तुतीऊन इताअत करते हो, अल्लज़ीना उन लोगों की, युज़्लिमून अन्नास जो जुल्म करते हैं लोगों पर, वयअकुलूना अम्वालहुम और खाते हैं उनका माल, उनके माल खा जाते हैं, वल्लज़ीना यफजुरून वो लोग के जो नाफरमानी करते हैं, वयुफ्सिदूना फिल अर्द ज़मीन में, यानी यफजुरून यानी गुनाह करते हैं, बुरे काम करते हैं, वयुफ्सिदूना फिल अर्द ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वला युस्लिहून और कोई इस्लाह का काम नहीं करते, वअजज़ल कौम तो कौम बिल्कुल आजिज हो गई, यानी उसका जवाब नहीं आया, गुम हो गई, क्या जवाब देती, वलम यजिदू अला ज़ालिका जवाबन और नहीं पाया उन्होंने इस पर कोई जवाब, फ़क़ालू और कहने लगे, तो बस उन्होंने यही कहा, इन्नमा अंत मिनल मुसहरीन, बेशक तुम तो जादू शुदा लोगों में से, तुम पर जादू हो गया है, आसेब का असर है, जादू हो गया है, मा अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम नहीं हो मगर हमारे जैसे ही एक इंसान, फाति बि आयत, तो ले आओ कोई निशानी, इन कुंत मिनस सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। मुसाबका, ये यानी ये कंपटीशन, रेस, कानत अमसी मुसाबकतुन, पिछले दिन यानी गुज़िश्ता कल, यस्टरडे, मुसाबका था, कंपटीशन था, किसमें, फिल जरी, रनिंग का, दौड़ का मुकाबला था, फी मदरसती मेरे मदरसे में, अव्वलन सबसे पहले, इख्तारा मुअल्लिम रियादा, इख्तारा इख्तियार किया, चूज किया, सिलेक्ट किया, मुअल्लिम रियादा ने, रियादत कहते हैं एक्सरसाइज वाले, जो पीटी करवाने वाले होते हैं, हमारे यहाँ पीटी कहते हैं फिजिकल ट्रेनिंग, और वेस्ट में इधर पीई कहते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, तो पीई हो या पीटी हो जो भी आप बोलते हो, मुअल्लिम रियादा पीटी टीचर जो होते हैं आपके, फिजिकल ट्रेनिंग या ट्रेनर दोनों कह सकते हैं, वो उन्होंने पहले क्या किया, सेलेक्ट किए, चूज किए, अरबातन व इशरीना तालिबन, 4 और 20 तलबा यानी 24 तलबा, मिन जमी सुफूफ हर क्लास में से मिला के 24 तलबा ले लिए, हर एक में से 2 3 3, हम अकरान व अकफा, वो जो एक जैसे थे, हम सिन थे और हम वजन कह लीजिए, हम कद थे, जिनके कद काठ वगैरह बराबर थे या एक जैसे थे, और उम्रें भी एक जैसी थी, तो हर क्लास में से करके 24 तलबा निकाल ली, वअौक़फ़हुम और उनको खड़ा किया, देखिए औक़फ़ा, वक़फ़ा खुद खड़ा होना, औक़फ़ा किसी और को खड़ा करना, तो ये बाब इफ़आल आ गया, वही औक़फ़ा उनको खड़ा किया, हम उन सबको, फी सुफूफिन सफ़ों में, सफ़न खल्फ़ सफ़िन एक सफ दूसरी के पीछे, एक सफ के पीछे एक सफ बना दिया, लाइनों में खड़ा कर दिया, वफ़ी कुल्ल सफ़िन सलासा और हर सफ में 3-3 लोग थे, 3-3 को ऐसे करके बना दिया 24 लोगों की लाइन, तो यूं उनका मामला दुरुस्त हो गया। तो इसको यहाँ इंशाल्लाह छोड़ते हैं, अगले हफ्ते पढ़ेंगे, यानी बल्कि जुमे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।